آج موسم بہت خوبصورت تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، فضا میں خنکی بھری ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ ایسا موسم ہمیشہ سے میری کمزوری تھا۔ اس وقت میں اپنی دوست رودابہ کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس کے ساتھ مل کر اس موسم کی خوبصورتی کو دوبالا کر سکوں۔ اس کی دوست نے بتایا کہ وہ کیفیٹیریا کی طرف گئی ہے، پچھلے گراؤنڈ میں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے نمبر ملایا مگر بار بار کال کرنے پہ وہ کال کاٹ دیتی۔ مجھے بہت عجیب لگا، ایسا کون سا ضروری کام کر رہی ہے وہ جو میری کال کاٹ رہی ہے؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں غصے سے اسے ڈھونڈتا ہوا کیفیٹیریا کی طرف آ گیا تھا۔ وہاں لڑکے لڑکیاں موسم کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے بھی سخت بھوک لگ رہی تھی، مگر جب تک میں رودابہ سے اپنے دل کی بات نہ کر لیتا، اس کا چہرہ نہ دیکھ لیتا، تب تک مجھے سکون نہیں آتا تھا۔ ہاں، آج میں رودابہ سے اپنے دل کی بات تو کرنے والا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ رشتہ دوستی سے بڑھ کے کچھ اور آگے پہنچ چکا ہے۔ رات کو ممی نے مجھ سے کہا کہ اب تمہارا آخری سیمسٹر ہے تو تم میرے ساتھ آفس آ جا کرو، اور اب میں چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ لوں۔ جب تمہاری ڈگری مکمل ہو جائے گی تو میں تمہاری شادی بھی کر دوں گی۔ اس گھر کی تنہائی سے میں بور ہونے لگی ہوں، چاہتی ہوں کہ گھر میں افراد کا اضافہ ہو جائے۔ ماں کی بات پہ رودابہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ ماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ میں نے ممی سے کہہ دیا کہ ہاں، ایک لڑکی ہے، مگر میں پہلے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی مرضی جان کے ہی میں آپ کو اس کے فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ ممی میری بات سن کے مسکرانے لگی۔ چلو اچھا ہے، زندگی کا فیصلہ تم اپنی مرضی سے کرو، اپنی پسند کی لڑکی سے کرو تو تمہاری زندگی اچھے سے گزرے گی۔ زندگی میں وہ خوشی اور سکون محسوس کرو گے جو کبھی تمہیں کسی غیر تسلی بخش لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ جیسے خلاؤں میں کھو گئی تھی۔ ان کے چہرے پہ اداسی اور آنکھوں میں ملال آ گیا تھا۔ ہمیشہ میں انہیں اسی طرح دیکھ کے پریشان ہو جاتا تھا۔ ممی، کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کے ماضی میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے، جسے یاد آتے ہی آپ اتنی دکھی ہو جاتی ہیں؟ مجھے بتائیں۔ میں نے سنا ہے کہ دکھ بانٹنے سے انسان کی پریشانی آدھی کم ہو جاتی ہے، انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ ممی میری بات پہ مسکرا دی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو بیٹا، مگر ابھی جو بات ہو رہی ہے تو مجھے اس کا جواب دو۔ اس لڑکی سے تم کب بات کر رہے ہو؟ کب مجھے اس کے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ میں چاہتی ہوں جلد سے جلد تمہاری شادی کر دوں۔ پتہ نہیں ممی کو اچانک سے بیٹھے بٹھائے میری شادی کی اتنی فکر کیوں لگ گئی تھی۔ میں نے انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ میں جلد ہی رودابہ سے بات کروں گا، بلکہ صبح ہوتے ہی اسے اپنے دل کی بات بتا دوں گا۔ اور اب میں اسے یہ سب بتانے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ اب میرے قدم کیفیٹیریا سے ہٹ کر آگے جانے لگے، جہاں پہ کچھ فاصلے پہ جوڑے بیٹھے ہوئے تھے، دنیا سے بے خبر، ایک دوسرے میں گم۔ ان سے کچھ فاصلے پر وہ تھے جو محض وقت گزاری کر رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو سچ میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا اور شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید رودابہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ مصروف ہوگی، ہمیشہ کی طرح اس کا کوئی مسئلہ سن کے پریشان ہو کے اسے مسئلے کا حل بتا رہی ہوگی۔ مگر جب میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں پہ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا تو ایک بیگ دیکھ کر میری آنکھیں اس طرف چمکی۔ وہ بیگ رودابہ کا پسندیدہ تھا، زیادہ تر وہ یہی بیگ اپنے ساتھ لے کے آتی تھی۔ میں یہ دیکھ کے مطمئن ہو گیا کہ وہ یہاں پہ موجود ہے، اب مجھے اسے تلاش کرنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑے گا۔ جب میں وہاں پہ آیا تو میری آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ رودابہ اس وقت اپنے یونیورسٹی فیلو کے ساتھ موجود تھی، اور وہ دونوں اس حالت میں تھے کہ انہیں دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ رودابہ مجھے دیکھ کے گھبرا گئی۔ تم یہاں؟ اور وکی کے چہرے پہ بھی گھبراہٹ طاری ہو گئی، آنکھوں میں غصہ تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے ارسلان، کسی بھی جگہ پہ منہ اٹھا کے آنا کا؟ مانا کہ یہ یونیورسٹی ہے جہاں پہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ کوئی جا سکتا ہے، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ ہم دونوں اکیلے ہیں تو تمہیں ہماری پرائیویسی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے کیسے زمین آسمان گھوم رہے تھے، سارے خواب بکھرنا شروع ہو گئے تھے۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے رودابہ کے لیے۔ وہ غریب گھرانے کی لڑکی تھی، مگر پھر بھی میں اسے اپنانے کے لیے تیار تھا۔
جانتا تھا کہ جب امی کو پتہ چلے گا کہ وہ غریب گھرانے کی ہے تو وہ اعتراض کریں گی، مگر میں انہیں منا لیتا۔ اکثر میں اس کی مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ اسے کچھ چاہیے ہوتا تھا وہ اسے لے کے دے دیتا تھا، مگر بعد میں کبھی اسے اس بات کا احساس بھی نہیں دلایا تھا۔ وہ اب شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو ارسلان، میں تو بس کچھ مت کہو رودابہ، جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اس کے بعد مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اب میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کے میں واپس آ گیا تھا۔ میری بھوک، پیاس، سب کچھ جیسے ختم ہو چکا تھا۔ میں اب یونیورسٹی میں نہیں رہ سکتا تھا۔ جو میری حالت تھی اسے دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ مجھ پہ کیسی قیامت بیت چکی ہے۔ میں سیدھا گھر آ گیا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں کتنا رویا، کتنا تڑپا، یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ۔ مجھے اس وکی سے بہت ہی زیادہ نفرت ہونے لگی تھی۔ میں اس کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک لڑکی کے ساتھ نظر آتا تھا۔ کتنی لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی۔ وہ انہیں محبت کے نام پہ پھنساتا تھا اور پھر انہیں چھوڑ کے کسی نئی تتلی کے شکار میں چل پڑتا تھا۔ مجھے حیرت ان لڑکیوں پہ ہوتی تھی جو اس کی باتوں پہ کیسے یقین کر لیتی تھیں، کیسے وہ اسے اپنا آپ سب کچھ سونپ دیتی تھیں اور اس کی باتوں پہ اعتبار کر کے محبت کے سمندر میں قدم رکھ دیا کرتی تھیں۔ مجھے رودابہ سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ بھی ایسا کرے گی۔ وکی ایک متوسط گھرانے کا لڑکا تھا، مگر اس کے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ اچھا تھا۔ کچھ اللہ نے شکل اچھی دے رکھی تھی، جبھی تو خالی جیب ہونے کے باوجود بھی وہ لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جایا کرتا تھا۔ ممی نے جب میری حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا تمہیں ارسلان، اتنا پریشان کیوں ہو؟ میں نے بہت چاہا کہ ممی کو یہ سب بتانا نہ پڑے، انہیں میں اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان نہ سناؤں، مگر پھر مجھے انہیں سب بتانا پڑا۔ یہ سن کے وہ بھی اداس ہو گئیں۔ جانتی ہوں میں کہ اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ اپنی محبت کے بچھڑنے کا دکھ انسان کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے، مگر فکر مت کرو بیٹا، تمہیں ایسی لڑکی ملے گی جو تمہارے سارے زخموں کو مندمل کر دے گی، سارے دکھوں کو بھلا دے گی۔ اب میں خود اپنی پسند کی لڑکی سے تمہاری شادی کروں گی، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ نہیں ممی، ابھی میں اس سب کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں۔ جب میں اس چیز کے لیے تیار ہوں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ مگر ممی کو پتہ نہیں کیوں میری شادی کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ بےتاب ہو رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی کو گھر میں پکڑ کے لے کے آ جائے۔ کچھ دنوں سے ممی کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھیں۔ وہ بہت دیر سے گھر آتی تھیں، ہر وقت اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی تھیں، اور ان دنوں جو بات میں نے ان کی نوٹ کی جس نے مجھے بری طرح سے چونکا دیا وہ تھا ممی کا حلیہ۔ وہ زیادہ تر ساڑی میں ملبوس رہتی تھیں۔ ان کے پاس ساڑیوں کی بہت اچھی اور بہت زیادہ کلیکشن تھی۔ ہر روز وہ نئے رنگ کی ساڑی میں ملبوس نظر آتی اور اس میں وہ بہت باوقار بھی نظر آتی تھیں۔ بال انہوں نے ہمیشہ جوڑے کی شکل میں باندھے ہوتے تھے، مگر جب اس دن وہ گھر آئیں تو انہیں دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ اتنی زیادہ تبدیلی میرے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ممی نے ساڑی کے بجائے ہلکا سا ٹراؤزر اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال بھی انہوں نے کھلے چھوڑ رکھے تھے، بالکل لڑکیوں کی طرح بلو ڈرائی کیے تھے، اور ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ گو کہ اس طرح بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھیں، اپنی عمر سے کم بھی نظر آ رہی تھیں، مگر یہ سب کچھ مجھے کھٹک رہا تھا۔ سالوں سے انہیں جس روپ میں دیکھ رہا تھا، اب اس روپ کی جگہ ایک الگ روپ میں دیکھنا، یہ سب میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں ان کا یہ روپ ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ جب ایک دن ممی نے مجھ پہ دھماکہ کیا۔ اس رات میں ممی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج بابا کی برسی تھی۔ انہیں ہم سے بچھڑے 20 سال گزر چکے تھے۔ ہمیشہ میں اور ماں جب بابا کی برسی آتی تھی تو دونوں ہی اداس ہو جاتے تھے۔ آج کافی دیر گزر گئی تھی۔ اس وقت تک تو ممی گھر آ جاتی تھی، ابھی تک کیوں واپس نہیں آئی؟ مجھے پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ میں بار بار ان کا نمبر ملا رہا تھا، گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ میری کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے کال بیک کی، کہنے لگی میں گھر آ رہی ہوں، تم پریشان مت ہو، میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گی۔ تب ممی کی بات سن کے میں پرسکون ہو گیا۔ جب وہ گھر آئیں تو انہیں دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔
کیونکہ اس وقت وہ بالکل کسی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی اور بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اتنا تیار کیوں ہوئی ہیں اور ان کا یہ روپ کس کے لیے ہے۔ تبھی میں نے دروازے میں دیکھا تو جیسے میں کھڑے کھڑے زمین پہ گر گیا۔ ان کے ساتھ وکی تھا۔ جب وکی کی مجھ پہ نظر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات بھی مجھ سے مختلف نہیں تھے۔ وہ واضح طور پہ گھبرا گیا تھا، شاید وہ بھی جانتا تھا کہ میں اس کے سارے کرتوتوں کے بارے میں اچھے سے واقف ہوں اور کہیں میں یہ سب ممی کو نہ بتا دوں۔ مگر وہ ممی کے ساتھ اس وقت کیا کر رہا تھا؟ ممی اسے کیسے جانتی تھی؟ اور ممی کا یہ روپ؟ میں تیزی سے ان کے پاس گیا۔ مما یہ سب کیا ہے؟ میں نے سر سے لے کر پاؤں تک انہیں دیکھا۔ بیٹا میں نے نکاح کر لیا ہے وکی کے ساتھ، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا، مگر بیٹا میری بھی زندگی ہے، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی زندگی کی خوشیوں کو جی سکوں۔ زندگی کی خوشیوں پہ میرا بھی حق ہے، مگر میں تو جیسے نہ کچھ سن رہا تھا نہ دیکھ پا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم رہی تھی۔ اگر میں صوفے کا سہارا نہ لیتا تو میں زمین پہ گر جاتا۔ مجھے وکی سہارا دینے کے لیے آیا تو میں نے اسے زور سے دھکا دیا۔ تو پیچھے ہٹ جا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اگر میرے قریب آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میری ماں اس عمر میں دلہن بن گئی ہے، اور وہ بھی اپنی سے آدھی عمر کے بیٹے کی عمر کے لڑکے کے ساتھ۔ جب سب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیسا مذاق اڑائیں گے، کیسی کیسی باتیں نہیں بنائیں گے۔ یہ صدمہ برداشت کرنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے۔ میں نے نفرت سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو ایک بار یہ گل کھلانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کا ایک جوان بیٹا بھی ہے۔ ماں کہنے لگی، وکی تم میرے ساتھ آؤ، ابھی یہ غصے میں ہے، ابھی اس کے لیے حالات کو سمجھنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ اس حقیقت کو قبول کر لے گا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ ایک عورت کا بھی دل ہوتا ہے، ارمان ہوتے ہیں۔ اتنے سال میں نے بیوگی میں گزارے ہیں، نہ کبھی کسی مرد کی طرف دیکھا، نہ کبھی کسی کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچا، مگر اب جب میں نے وکی کو دیکھا تو میرے لیے اپنے دل پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ماں آپ چلی جائیں یہاں سے، میں آپ کی محبت کی داستان نہیں سننا چاہتا۔ اپنی ہی ماں کے منہ سے اس کی بے حیائی کی داستان سننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ماں نے میری بات پر کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ وکی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میرا غصے سے اتنا برا حال ہو گیا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا میں خودکشی کر لوں، اس دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں دیوار کے اوپر کبھی ہاتھ سے مکے مارنے لگتا، کبھی اپنے سر کے بال نوچنے لگتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کیا کر لوں۔ اگلے دن ماں کو ہنستے مسکراتے دیکھا تو میرے پورے وجود میں آگ لگ گئی، اور ان کے ساتھ وکی بھی مسکراتے ہوئے جب ناشتے کی میز پہ آیا تو نہایا دھویا بہت نکھرا نکھرا لگ رہا تھا، اور جس طرح سے وہ محبت پاش نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا، اس سب کو دیکھنا اور برداشت کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے ایک زوردار ٹھوکر ناشتے کی میز پہ ماری اور وہاں سے جانے لگا جب ماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ارسلان، کیا تمہیں میں نے یہ سب سکھایا ہے؟ میں نے انہیں دیکھا اور کہا، جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ نے مجھے اس کے بارے میں نہیں سکھایا تھا۔ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ کل کو جب آپ یہ گل کھلائیں گی تو تب میں کیسا رد عمل دوں۔ میری بات پہ ان کے چہرے پہ ایک سایہ سا آ کے لہرایا۔ ارسلان بیٹا، ضروری نہیں ہوتا کہ زندگی ہمیشہ ہمارے مطلب کے مطابق ہی چلے۔ ہماری زندگی میں صرف وہی حالات آئیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا بیٹا، کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے حالات کے پاس لا کے کھڑا کر دیتی ہے جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تمہارے لیے اگر میری دوسری شادی کو فیس کرنا اتنا ہی مشکل ہو رہا ہے تو تم کچھ عرصے کے لیے یہاں سے باہر چلے جاؤ، اپنی دنیا بدل لو، اپنی مرضی کے حساب سے زندگی گزار لو، اپنی کمپنی بدل لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے امتحانات سر پہ تھے اور ماں اب مجھے ملک چھوڑنے کا بول رہی تھیں تاکہ وہ پیچھے سے اپنی منمانی کر سکیں، مگر میں اتنا بے وقوف نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وکی کبھی بھی ماں سے محبت نہیں کر سکتا،
یقیناً یہ سب کچھ اس نے دولت کے لیے کیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، وہ ایک متوسط گھرانے کا لڑکا تھا جس نے ہمیشہ راتوں رات امیر بننے کے، دولت پانے کے خواب دیکھے ہوں گے، اور اب ماں کی صورت میں اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی لگ گئی تھی، تو وہ کیسے اسے ہاتھ سے جانے دیتا؟ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں کی وکی کے ساتھ ملاقات ہوئی کیسے، وہ اس گھٹیا انسان کو کیسے جانتی ہیں۔ ان دنوں میں بہت کم جا رہا تھا وہاں پہ، اگر میرا وکی سے سامنا ہو جاتا تو میں کنی کترا کے گزر جاتا۔ اب تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے اس بات کا خوف رہتا تھا کہ وکی نے سب لوگوں کو اپنے اور میرے رشتے کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ سب لوگ جان چکے ہوں گے کہ وکی نے میری ماں کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور یہ کتنی شرمناک بات ہے میرے لیے۔ گو کہ ہماری کلاس میں یہ سب معمول تھا۔ بڑی عمر کی عورتیں صرف دوسری شادی ہی نہیں کرتی بلکہ ان کے بوائے فرینڈز بھی ہوتے ہیں، جنہیں اکثر وہ اپنے گھروں میں بھی بلا کے لاتی ہیں۔ اکثر لڑکوں کو ان کی ماں بہنوں کے بوائے فرینڈز کا پتہ ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں، ہماری کلاس میں یہ عام سی بات تھی، مگر میرے لیے یہ ناقابل برداشت بات تھی، کیونکہ ماں کو میں نے ہمیشہ کسی متوسط عورت کی طرح ہی دیکھا تھا، جس نے ہمیشہ اپنی عزت کو سنبھال کے رکھا تھا، کبھی کسی نامحرم سے بات تک نہیں کی تھی، کبھی کسی کے قریب تک نہیں گئی تھی، اور اب ایک دم سے اپنی سے آدھی عمر کے بیٹے کی عمر کے لڑکے کے ساتھ شادی کر لینا، میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وکی نے یونیورسٹی میں کسی کو بھی میرے اور اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ ابھی بھی میرے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرتا تھا جیسے پہلے ہمارے درمیان تھا، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا تھا، مگر اس میں ایک یہ تبدیلی میں نے محسوس کی تھی کہ وہ لڑکیوں سے دور دور رہنے لگا تھا۔ ہر وقت اس کے بغل میں کوئی نہ کوئی لڑکی ہوتی تھی، وہ ایک ہی لڑکی کے ساتھ لگا رہنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا تھا، مگر جب سے اس نے میری ماں کے ساتھ شادی کی تھی اب وہ لڑکیوں سے دور رہنے لگا تھا۔ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ ماں پہ اچھا تاثر ڈال سکے، یا شاید اسے یہ ڈر تھا کہ میں ماں کو اس کے سارے کرتوتوں کے بارے میں بتا دوں گا، لیکن اب وہ میرے کسی جال میں نہیں پھنس رہا تھا، اور نہ ہی وہ مجھے کوئی ایسا موقع دے رہا تھا جسے میں اس کے خلاف استعمال کر سکوں۔ میں اس لڑکے کی شاطرانہ چال کو اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اب میں نے اپنے کچھ دوستوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ دیکھو، میری بات سنو، جب بھی تم اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھو، کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے، تو تم لوگوں نے اسی وقت ویڈیو بنا کے مجھے بھیج دینی ہے، باقی میں جانوں میرا کام جانے۔ میرا دوست گھبرا گیا۔ ارے یار نہیں، ایسے مت کرو، کسی کی بھی عزت کو اچھالنا، کسی کے خلاف راز اکٹھے کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور ہماری یونیورسٹی میں اس طرح کی ویڈیو بنا کے وائرل کرنا الاؤ نہیں ہے، اور جو آدمی پکڑا گیا تو اسے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں سب سنبھال لوں گا، ہر بات کو اپنے سر پہ لے لوں گا، تم کسی بات کی فکر مت کرو، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر دو۔ شعیب میرا ایسا دوست تھا جس کے پاس ہر کسی کا راز ضرور موجود ہوتا تھا۔ اس کی ایسی عقاب جیسی نظر تھی کہ اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا تھا۔ جس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، شعیب اس کے بارے میں ضرور جانتا تھا، اس لیے میں نے اس کی بھی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ مگر ان دنوں تو شعیب بھی مایوس تھا۔ ارے یار، یہ تو بڑا لڑکی باز تھا، مگر اب تو یہ کسی لڑکی کیا کسی لڑکے کے بھی قریب نظر نہیں آتا، حالانکہ اس سے پہلے تو یہ بڑی بری عادتوں میں ملوث تھا، نشہ بھی کرتا تھا، سگریٹ نوشی بھی، اور نہ جانے کیا کچھ، سر عام لڑکیوں کے ساتھ بیہودہ حرکات کرتا تھا، مگر آج کل تو یہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ میں جانتا تھا وہ زیادہ دیر تک اپنی اس عادت پہ قابو نہیں پا سکے گا، ایک نہ ایک دن تو وہ اپنا یہ شرافت والا چولا اتار کر پھینکنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ دوسری طرف جب میں گھر آتا تھا تو ماں کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ وہ اس طرح سے ہر وقت سجی رہتی، نوجوان لڑکیوں کی طرح فیشن کرنے لگیں، ویسے ہی کپڑے پہننے لگیں، اور یہ سب کر کے وہ مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ اب میرے ذہن میں ایک اور ڈر بیٹھ گیا۔ میں اس ساری جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اگر ممی نے کسی اور کے بچے کو جنم دے دیا تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا کسی صورت میں بھی نہیں ہونے دے سکتا۔ اگر وکی کے قدم اس گھر میں جم جاتے،
اگر ممی اس کا بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر وکی کو ماں سے دور کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا۔ میں ایسا کیا کروں کہ اس مصیبت سے بچ سکوں؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا تھا، مگر کوئی سرا میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان دنوں وکی بھی ماں پہ بہت ہی زیادہ نظر کرم کرنے لگا، ان پہ بہت زیادہ التفات لٹانے لگا۔ جب میرے سامنے ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں میں جھانک کر ان کے ساتھ پیار بھری باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میں غصے سے بھنا کے رہ جاتا تھا۔ وکی تم اپنی اوقات میں رہو، جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ ماں مجھے غصے سے جھڑک دیتی، وہ میرا شوہر ہے، تمہیں اگر زیادہ مسئلہ ہے تو تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ ممی یوں خوش تھی جیسے وہ کوئی نوجوان لڑکی ہوں جن کی اپنے ہی محبوب کے ساتھ شادی ہو گئی ہو۔ مگر وکی، وہ کیوں ممی کے ساتھ خوش تھا؟ اپنی ماں کی برابر کی عورت کے ساتھ کوئی لڑکا کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب اسے کوئی لالچ ہو۔ یقیناً وکی کی نظر ماں کی جائیداد پہ تھی، وہ یہ سب کچھ ہتھیانا چاہتا تھا، اور اگر ماں اس کی باتوں میں آ کے جائیداد اس کے نام کر دیتی تو یہ سوچ کے ہی میرا سانس رک گیا تھا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ماں کبھی بھی اس کے نام جائیداد نہیں لگا سکتی، میرا حق وہ کیسے کسی اور کو دے سکتی ہیں؟ مگر ان دنوں تو میں ان سے اتنی نفرت سے بات کر رہا تھا، ان کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ ایسے میں عین ممکن تھا کہ وکی کی محبت بھری باتیں ان کے دل کو پگھلا دیتی اور وہ جائیداد اپنے نام کروا لیتا۔ اب میں امی اور وکی پہ نظر رکھنے لگا، اور یہ سب میں اس طرح سے کر رہا تھا کہ ان دونوں کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں ان کی روٹین سے باخبر ہوں۔ گو کہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی جو مجھے اپنی ہی ماں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر میں کیا کرتا؟ اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک ملازم کو امی اور وکی کی باتیں سننے پہ لگا دیا، اور اس کام کے اسے بہت سارے پیسے بھی دیے، لیکن پھر بھی مجھے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہوئی۔ تب میں نے سوچا کہ میں خود یہ کام کروں۔ جب امی اور وکی اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں صحن کی طرف آ گیا، چپکے سے کھڑکی کے پاس آیا تاکہ میں ان دونوں کی باتیں سن سکوں، مگر ان کی باتیں مجھے مزید الجھا رہی تھیں۔ امی کہنے لگی، وکی، اگر ارسلان کو پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوگا، میں ابھی اسے یہ سب نہیں بتانا چاہتی، جب تک یہ سب چلتا ہے چلنے دو، میں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں تکلیف نہیں دیکھ سکتی، اور جو وقت میں ہمت اور خوشی کے ساتھ گزار رہی ہوں وہ وقت کاٹنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ وکی کہنے لگا، میرے خیال میں تو آپ کو اپنے بیٹے کو یہ سب بتا دینا چاہیے، جتنی وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا، تو کیا وہ سب آپ کو تکلیف نہیں دیتا؟ یہ سب دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ آپ کو کتنا غلط سمجھ رہا ہے۔ جب نکاح کرنے کا حق اسلام نے عورت کو دیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ نکاح تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، کسی بھی عمر میں کر سکتا ہے۔ ایک بالغ اور باشعور انسان جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے، اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے۔ اس چیز کا حق اسے اسلام نے دیا ہے، تو پھر یہ اولاد، یہ رشتہ دار، یہ کون ہوتے ہیں انسان کو ایک جائز کام سے روکنے والے؟ جب ایک انسان ناجائز کے راستے پہ جانے کے بجائے حلال کو اپناتا ہے تو لوگ اس کے درمیان کیوں آ جاتے ہیں؟ وکی کی باتوں پہ مجھے اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ یہ سالہ میری ماں کو پٹا رہا تھا، ساری جائیداد اپنے نام کروا کے رہے گا، یہ اسی لیے تو یہ سب کر رہا ہے تاکہ میری ماں اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دیں، اس کی میٹھی میٹھی محبت بھری باتیں سن کے۔ دیکھو تو کیسے امی کے اس قدم کو سرا رہا ہے، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کمال انجام دیا ہو۔ امی کہنے لگی، میں اس کی نگاہوں میں نفرت دیکھ سکتی ہوں مگر وہ کرب نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے مجھے یہ سب کہنے پہ مجبور مت کرو، میں ابھی اسے یہ سب بتا نہیں سکتی۔ وکی کہنے لگا، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں تاکہ میں اسے یہ سب بتا سکوں۔ وہ آپ کا بیٹا ہے، یہ حقیقت جاننا اس کا حق بنتا ہے۔ بعد میں اگر اس نے میرے لیے مشکل کھڑی کر دی، میرے لیے کیس بنا دیا، یا کچھ بھی مجھے قانون کے چکر میں پھنسا دیا تو تب میں کیا کروں گا؟ اب میں جان گیا تھا، یقیناً وہ جائیداد کی ہی بات کر رہا تھا کہ امی اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دیں اور پھر مجھے یہ سب بتا دیں۔
مگر وکی جانتا تھا کہ اگر مجھے یہ پتہ چلا تو میں کورٹ میں چلا جاؤں گا، اپنے حق کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور شاید امی بھی یہ بات جانتی تھی، تبھی تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ نہیں وکی، ابھی یہ سب ہم نہیں کریں گے، ابھی کچھ وقت ٹھہر جاؤ، صرف 2 مہینے کی تو بات ہے، 2 مہینے کے بعد سب کچھ سب کے سامنے آ جائے گا، یہ سچ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا۔ تب میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ میری ماں کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا اس عمر کا عشق اتنا اندھا ہوتا ہے کہ انسان کو باقی سارے رشتے ناطے بھلا دیتا ہے؟ رسم و رواج، لوگوں کی باتیں، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، یاد رہتا ہے تو صرف محبوب کا چہرہ اور اس کی کہی ہوئی باتیں۔ ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ میرا حق اس غیر لڑکے کو کیسے دے سکتی ہیں؟ کتنی ہی ایسی سوچیں تھیں جو مجھے الجھا رہی تھیں۔ اپنی ماں کو تو میں نے کھو دیا تھا، اپنے باپ کو بھی کھو دیا تھا، مگر اپنے باپ کی محنت کی کمائی کو میں کھونا نہیں چاہتا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے لڑکے کے ہاتھوں۔ میں نہیں اسے سونپنا چاہتا تھا جسے کسی چیز کی قدر ہی نہ ہو، اور یہ ساری دولت وہ لڑکیوں کے چکر میں اڑا دے گا۔ اسے کیا پتا کہ دولت کیسے کمائی جاتی ہے اور اسے کیسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ پوری رات میں یہی سب سوچتا رہا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنے وکیل سے مدد لینی چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، مگر مجھے یہ سب کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ تب ایک دن میرے ذہن میں خیال گزرا۔ میں نے آج تک وکی کے بارے میں کبھی معلومات نہیں لی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مگر اب میں اس کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ پھر جب میں نے اس کے بارے میں معلومات کروائیں تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی 2 جوان بہنیں ہیں جو گھر میں ہی رہتی ہیں، درس و تدریس سے منسلک ہیں، اور وہ نیک لڑکیاں ہیں۔ ان کی محلے میں بڑی عزت تھی، آج تک کبھی کسی غیر نے انہیں دیکھا تک نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس دن جب وکی یونیورسٹی سے سیدھا اپنے گھر گیا تو تب میں بھی اس کے گھر پہنچ گیا۔ وکی مجھے دیکھ کے گھبرا گیا۔ ارے تم یہاں، چلو باہر چلتے ہیں، باہر بات کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا نہیں، مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، میں نے جو بات کرنی ہے تمہاری ماں اور بہنوں کے سامنے کرنی ہے۔ مگر وکی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر نہیں، میں ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا، تو تمہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیا تم سب کے سامنے اپنی ہی ماں کا تماشا لگانا چاہتے ہو؟ جنہیں تمہاری ماں کے بارے میں نہیں پتا، کیا انہیں بھی بتانا چاہتے ہو؟ اور یہ سب کر کے کیا تمہاری عزت میں اضافہ ہو جائے گا؟ میں نے غصے سے گرج کے اسے دیکھا۔ تم نے میرے خاندان کی عزت کی پرواہ نہیں کی، اب میں بھی تمہارے خاندان کی عزت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اگر تم اتنے ہی اچھے ہو، ماں کے ساتھ اتنے ہی وفادار ہو، انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتے، ان کے لیے اچھا سوچتے ہو، تو پھر ایک کام کرو، تم اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کروا دو۔ اس طرح تو ہمارا رشتہ اور بھی گہرا ہو جائے گا، تمہیں بھی اطمینان رہے گا کہ تمہاری بہن بھی تمہاری نظروں کے سامنے رہے گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کے باہر لے کے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا باہر کیوں آ گئے؟ گھر والوں کے سامنے بات کرتے نا۔ وہ کہنے لگا تم ابھی معاملے کو اچھے سے سمجھتے نہیں ہو، تم نہیں جانتے ہو کہ کیا سچ ہے، اس لیے تم یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو، جو تمہارے منہ میں آ رہا ہے تم وہ بولے جا رہے ہو۔ میری بات سنو، صرف معاملے کی گہرائی جانے کے بغیر، اس کے بارے میں سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کرنا یا اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنا بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے، اور تم بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہو۔ میرا تو غصے سے دماغ گھوم رہا تھا۔ اچھا، میں بے وقوفی کر رہا ہوں، اور جو تم نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ دولت اور جائیداد کے لیے میری ماں کے ساتھ شادی کر لی، اور اب ان کے دل میں محبت پیدا کر کے انہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کے وہ ساری جائیداد تم اپنے نام کروانا چاہتے ہو۔ اچھی چال چلی ہے تم نے وکی صاحب۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ جتنا تم نے مجھے گھٹیا سمجھ رکھا ہے اتنا گھٹیا نہیں ہوں میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، مگر آج تک میں نے کبھی کسی کے ساتھ پیسوں کے معاملے میں بے ایمانی نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور جن لڑکیوں کو تم میرے ساتھ دیکھتے ہو اور جس بنا پہ بھی تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو، تو میری بات سنو، میں ان لڑکیوں کو مجبور نہیں کرتا،
بلکہ وہ خود میرے پاس آتی ہیں. میری خوبصورتی انہیں میری طرف متوجہ کرتی ہے، اور جب وہ خود میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہیں تو میں انہیں انکار نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں تمہیں اپنی اس گرل فرینڈ کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، تم اس سے نفرت بھی کرتے ہو، مگر میں نے تمہاری گرل فرینڈ کو اپنی گود میں خود نہیں بٹھایا تھا، وہ خود آ کر میری گود میں بیٹھی تھی. اسی طرح سے تمہاری ماں بھی اس کی بات ابھی آدھی تھی کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کر دیا. دوبارہ میری ماں کے بارے میں بیہودہ الفاظ استعمال کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ ان کا یہ جوان بیٹا تمہاری جان بھی لے سکتا ہے، اور اس گمان میں مت رہنا کہ تم وہ جائیداد، وہ گھر حاصل کر سکتے ہو. میں تمہارا پتہ صاف کر دوں گا، اور اس طرح سے کہ تمہیں خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے. تمہارا گھر تو میں نے دیکھ لیا ہے، تمہاری بہنوں کو بھی دیکھ لیا ہے. اب تم بے فکر ہو جاؤ. میں تمہاری طرح کوئی گھٹیا کام نہیں کروں گا. میں پیٹھ پیچھے وار کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں اب سب کے سامنے تمہاری بہن کو اپناؤں گا. وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا. شاید اس کے لیے اپنی بہن کا نام کسی اور کے منہ سے سننا آسان نہیں تھا، مگر اب میں اسے اسی طرح جلا سکتا تھا، اسے اس کی غلطی کا احساس دلا سکتا تھا. جس طرح سے وہ میرے سامنے میری ماں سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، ٹھیک ویسے ہی اگر میں اس کے سامنے اس کی بہن سے پیار جتاتا تو کیا وہ یہ بات برداشت کر لیتا؟ اب میرے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ کھل گئی. اب میں اسے یہ بتا کے رہوں گا کہ جو تکلیف اس نے مجھے دی ہے وہی تکلیف جب میں اسے پہنچاؤں گا تو اسے کیسا محسوس ہوگا. مجھے اس کے باپ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کچھ سال پہلے انتقال کر گیا تھا، اور اس کی بوڑھی ماں پہلے لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی. برتن دھونا، جھاڑو پونچھا کرنا، یہ سب کر کے اس نے اپنے بچوں کو پالا تھا، انہیں پڑھایا لکھایا، ان کی ضروریات پوری کی. جب میں گھر آیا تو میری ماں بہت غصے میں تھی. وہ آج آفس سے جلدی گھر آ گئی تھیں. مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے آج؟ میں نہیں سمجھا اور انہیں دیکھنے لگا. کیا مطلب، کیا حرکت کی ہے؟ کہنے لگی، تم وکی کے گھر کیوں گئے تھے؟ اور تم نے کیسی گھٹیا باتیں کی ہیں کہ تم اس کی بہن سے شادی کرنے والے ہو، جبکہ اس کی دونوں بہنوں کے رشتے طے ہو چکے ہیں اور ایک بہن کا نکاح ہو چکا ہے. وہ لوگ جہاں پہ منگنی کرتے ہیں ان کی شادی بھی وہیں پہ کرتے ہیں. اور آج کے بعد تم اس کے گھر کے آس پاس بھی نظر مت آنا، اور دوبارہ کبھی اس کی بہن کا نام مت لینا. میں نے نفرت سے اپنی ماں کو دیکھا. کیوں؟ وہ میری ماں کا نام لے سکتا ہے، میری ماں سے شادی کر سکتا ہے، تو میں اس کی بہن کا نام کیوں نہیں لے سکتا؟ بس میں نے کہہ دیا نا، تم آج کے بعد یہ سب نہیں کرو گے، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. میں نے امی سے کہا، تو پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ یہ گھر، یہ جائیداد، سب کچھ اس کے نام کر دیں اور میں بیٹھ کے آپ کا تماشا دیکھتا رہوں. میں اس انتظار میں رہوں کہ کب وہ آدمی مجھے اس گھر سے دھکے دے کے نکالتا ہے اور مجھے میرے ہی بزنس سے بے دخل کرتا ہے. ایسا نہیں ہونے والا. تم کل سے میرے ساتھ آفس آ جایا کرو. تمہارے ایگزامز ہو گئے ہیں، تم نے ہی کہا تھا کہ ایگزامز کے بعد آفس سنبھال لو گے. میں نے کہا، امی آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ایگزامز کے بعد آپ میری شادی کر دیں گی. آپ اس گھر میں رونق چاہتی ہیں، مگر آپ تو اپنی ہی شادی رچا کے بیٹھ گئی. جوان ہوتے بیٹے کا احساس نہیں ہے، مگر اپنی خوشیوں کا احساس ضرور ہے. انہوں نے زخمی نظروں سے مجھے دیکھا. تمہاری باتیں اب مجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں. تم مجھے یہ احساس کیوں دلانا چاہتے ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، جبکہ میں نے اپنے حق کا استعمال کیا ہے، جو حق مجھے اسلام نے دیا ہے. میں جان گیا تھا امی اب وکی کی زبان بولے جا رہی ہیں. جو کچھ انہیں وکی نے سمجھایا تھا، جس طرح سے ان کی برین واشنگ کی تھی، وہی سب کچھ بولے جا رہی تھیں. میں نے ان کو کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں ہی جا کے دم لیا. میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اگلے دن وکی کے گھر جاؤں گا اور اس کی ماں سے اس کی بہن کا رشتہ مانگوں گا. اگر ان لوگوں نے سیدھے طریقے سے شادی نہیں کی تو میں اس کی بیٹی کو اغوا کر لوں گا. میں ایسے کتنے ہی منصوبے اپنے ذہن میں بنا چکا تھا. سوچ لیا تھا کہ آج میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. تبھی مجھے باہر سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی. باہر آیا تو امی زمین پہ پڑی ہوئی تھیں. ان کی حالت بہت خراب تھی. ان کا وجود پوری طرح سے کانپ رہا تھا اور ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جبکہ وکی پاس ہی بیٹھا پریشانی سے ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر
انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو ایک پل کو میرا دل خوش ہوا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ کر گیا، وکی کو دھکا دے کے دور کیا۔ دور ہو جاؤ میری ماں سے، میں انہیں سنبھال لوں گا خود۔ اس نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا مگر کہا کچھ نہیں۔ میں اپنی امی کو بازوؤں میں اٹھا کے ہسپتال لے کر آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ سن کے میرا پریشانی کے مارے برا حال ہو گیا۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ اچانک سے کیا ہو گیا انہیں جو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کہنے لگا، آپ کی ماں کو برین ٹیومر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پہ ہے۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے؟ مجھے زمین اور آسمان اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ امی کو برین ٹیومر تھا اور امی نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا کے رکھی۔ وکی بھی ہمارے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم نے ہمیشہ اپنی ماں سے محبت کے دعوے کیے مگر وہ صرف کھوکھلے دعوے تھے۔ تمہارے دل میں اپنی ماں کے لیے نہ عزت تھی اور نہ محبت۔ اگر ہوتی تو تم اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے۔ وکی، تم یہاں سے چلے جاؤ، اس وقت میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ہنس پڑا۔ میرے اب اس گھر سے جانے کے دن شروع ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آج میرا اس گھر میں آخری دن ہے۔ آج کے بعد میں تمہاری زندگی سے اور اس گھر سے دور چلا جاؤں گا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی نظر نہیں آؤں گا۔ اب میں گہری سانس لے کے دوبارہ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، میں اپنی امی کو بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہنے لگا، آپ بس دعا کریں۔ ہم جانتے تھے کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور یہ بات ہم نے انہیں پہلے بتا دی تھی کہ وہ زندگی کے آخری وقت سے گزر رہی ہیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ امی نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی کیسے؟ اور پھر 1 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ میری جان لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مر چکی ہیں۔ میری ماں مر چکی ہیں۔ میں نے زیر لب دہرایا تھا۔ میری اپنی ہی آواز جیسے میرے لیے اجنبی تھی۔ یہ الفاظ تھے یا میرے لیے موت کا پیغام؟ میں زمین پہ بیٹھتا چلا گیا، دل ماتم کر رہا تھا۔ تب وکی نے میرے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں صبر عطا کرے۔ اس کے بعد میں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر گلے سے لگا لیا۔ مجھے اس وقت کسی بھی کندھے کی ضرورت تھی جس پہ میں آنسو بہا کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ میں اس آدمی سے کتنی نفرت کرتا ہوں اور اس نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے، کتنا دکھ پہنچایا ہے۔ بس یہ یاد تھا اس وقت کہ مجھے اپنے غم کو آنسوؤں کی صورت دل سے نکالنا ہے، ان آنسوؤں کو بہنے دینا ہے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، میرا دل بھی پھٹ جائے گا۔ وکی میری پیٹھ تھپ تھپائے جا رہا تھا، مجھے صبر کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اس کی آواز بھی بھرائی ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں کی میت کو لے کے گھر آ گیا۔ بہت سارے رشتہ دار تھے، محلے والے تھے، سبھی رو رہے تھے، اپنے اپنے غم کا اظہار کر رہے تھے، مگر جو میرا غم تھا میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ ماں کے جانے کے بعد میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی قریبی رشتہ موجود نہیں تھا۔ ماں کو دفنانے کے بعد جب میں گھر آیا تو ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ اب مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ماں کے آخری وقت میں ان کی اس غلطی کو بنیاد بنا کے ان سے اتنی نفرت کا اظہار کیوں کیا۔ اگر میں بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتا تو میرے پاس اچھی یادوں کا ذخیرہ ہوتا، مگر اب میں اپنے کیے پہ پچھتا رہا تھا۔ تبھی میرے پاس وکی آیا، میرے کندھے پہ اس نے ہاتھ رکھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب گزرے وقت کو یاد کر کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم اپنے کیے پہ شرمندہ ہو تو مت ہو، تمہاری ماں کی بھی غلطی ہے، انہیں تمہیں سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ میں نے بہت بار کہا تھا کہ ساری حقیقت تمہیں کھول کے بتا دیں، مگر وہ ہمیشہ کہنے لگیں کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ابھی بتاؤں گی۔ وکی کی باتیں مجھے اور بھی زیادہ الجھا رہی تھیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ماں کی زندگی میں تو ان سے بہت محبت جتاتے تھے، اب مرنے کے بعد تم انہیں غلط کہہ رہے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ سب کچھ جو بھی میں کہتا تھا وہ انہی کے کہنے پہ کر رہا تھا۔
وہ سب کچھ میں نے انہی کے لیے کیا تھا۔ اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور اب میرا اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے۔ ان کے جاتے ہی میرا اس گھر سے اور تمہارے ساتھ بھی رشتہ ختم ہو چکا ہے، مگر میں جانے سے پہلے تمہاری امانت تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وکیل صاحب بھی گھر میں آ گئے۔ مجھے انہیں دیکھ کر شدید جھٹکا لگا۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ وہ مجھے ماں کی وصیت کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے، مگر وکیل صاحب نے میرے سارے خدشات کو دور کر دیا۔ یہ آپ کی جائیداد کے کاغذات ہیں، یہ گھر کے، یہ بزنس، زمینیں، یہ سب کچھ آپ کی ماں نے آپ کے نام کیا ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے مجھے اپنی موت کے دن آپ کو دینے کو کہا تھا۔ 6 مہینے پہلے انہوں نے مجھے کال کی تھی، یہ سارے دستاویزات تیار کروائے تھے۔ 6 مہینے پہلے وہ جان گئی تھیں کہ اب وہ اس دنیا میں مہمان ہیں، اس لیے انہوں نے پہلے سے یہ ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ ڈاکٹر کی باتیں میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھیں۔ اگر ماں یہ سب جانتی تھیں تو انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وکیل صاحب کہنے لگے کہ اب اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو آپ کی ماں کو ہی پتہ ہوگا۔ وکی کہنے لگا تمہاری یہ امانت تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، تم یہ سمجھ رہے تھے نا کہ میں انہیں ورغلا کے یہ سب کچھ حاصل کر لوں گا، تو یار میں اتنا بھی گھٹیا نہیں ہوں جو ایک مجبور مرتے ہوئے انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں۔ اس کی بات پہ میں چونکا۔ کیسی مجبوری؟ میری ماں کی کون سی مجبوری تھی جو انہوں نے اس عمر میں تمہارے ساتھ شادی کی، وہ بھی ایک غریب آدمی سے؟ اگر تم کوئی دولت مند ہوتے تو میری ماں کو پیسے کا لالچ ہوتا، کوئی ضرورت ہوتی تو میں سمجھتا کہ شاید انہوں نے یہ سب پیسے کے لیے کیا ہے، مگر جب وجہ یہ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ میں بری طرح سے پاگل ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وکی کہنے لگا میں تمہیں 1 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں، میں تمہارے پاس تمہاری ماں کی ایک ڈائری لے کے آتا ہوں، وہ ڈائری تقریباً تم 1 گھنٹے میں پڑھ لو گے۔ 1 گھنٹہ میں یہیں پہ ہوں، 1 گھنٹے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر کبھی بھی میں تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا۔ وہ ماں کے کمرے میں گیا اور ایک ڈائری لا کے میرے پاس رکھ دی۔ یہ تم آرام سے پڑھ لو، ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد تم مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں تمہارے ہر سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا۔ میں حیران تھا کہ اس ڈائری میں ایسا کیا ہے۔ میں ڈائری لے کے اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر میں وہ ڈائری پڑھنے لگا۔ جوں میں ڈائری پڑھتا جا رہا تھا میری آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ وہ ڈائری میری ماں کی زندگی کی کہانی تھی، وہ میری ماں کی ہی لکھائی تھی۔ اپنی ماں کی لکھائی کو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ کہیں کہیں پہ صفحے بھیگے ہوئے تھے جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں پہ ماں کے آنسو گرے ہوں گے۔ ان کی کہانی کو پڑھتے ہوئے میری بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ یہ ڈائری ماں نے اس وقت لکھنی شروع کی تھی جب وہ 18 سال کی تھی۔ کہنے لگی مجھ پہ آج محبت جیسے جذبے کا ورد ہوا ہے۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی سے اتنی محبت کروں گی کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ دیکھنا اچھا ہی نہیں لگے گا۔ اس کی آواز، اس کی باتیں، وہ سب کچھ میرے دل پہ جیسے دستک دے رہا ہے۔ میں چاہ کے بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اگلے صفحے پہ لکھا تھا اگر میں اپنے باپ کو یہ سب بتاؤں گی کہ میں نے ایک ملازم سے پیار کر لیا جو ہمارے گھر میں چوکیدار کا کام کرتا ہے تو میرے ماں باپ تو کبھی بھی اس کے ساتھ میری شادی نہیں کریں گے، بلکہ اسے بھی گھر سے باہر نکال دیں گے اور میں اس کی صورت دیکھنے کو بھی ترس جاؤں گی۔ اگلے 2 صفحے خالی تھے۔ پھر لکھا تھا آج وہ چھٹی کے بعد گھر واپس آیا ہے، کمزور لگ رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی نم ہیں کیونکہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اس کا غم اپنے دل پر محسوس کر رہی ہوں، میں بھی اس کے ساتھ برابر کی روئی ہوں، مگر یہ بات وہ نہیں جانتا۔ 1 صفحہ خالی تھا۔ پھر لکھا تھا آج میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اس کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا، اور یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، مگر میرے ماں باپ شاید کبھی بھی اس کے ساتھ میری شادی نہیں کریں گے، تو کیا میں ہمیشہ اسے اپنے دل میں چھپا کے رکھوں گی؟ اس کی محبت کو دل میں چھپا کر میں کیسے زندگی گزار پاؤں گی؟ یہ تو میرے لیے مر جانے کے برابر ہوگا۔ میں حیران تھا کہ ماں نے اپنے چوکیدار سے محبت کیسے کر لی، وہ تو اتنی خوبصورت تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ان کی کم عمری میں ان کے بہت سارے رشتے آتے تھے، اور ماں نے دل دیا بھی تو ایک چوکیدار کو۔
آگے لکھا تھا، آج بابا نے مجھے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس کے ساتھ مستقبل کے سپنے بن رہی تھی، تبھی ابو وہاں پہ آ گئے۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے اسے اتنا مارا، میرا دل بھی ٹوٹ کے بکھر رہا ہے۔ چوٹ اسے لگ رہی تھی مگر تکلیف مجھے ہو رہی تھی۔ دادی نے بھی اسے بہت مارا اور پھر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اسے کہنے لگے کہ آج کے بعد تم یہاں پہ کبھی نہیں آؤ گے، اور اگر دوبارہ آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں نے اس سے اس کے گھر کا ایڈریس لے لیا تھا، اس لیے کچھ دن کے بعد میں خود اس کے گھر چلی گئی۔ وہ زخموں سے چور تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر مجھے یقین ہے کہ اب تمہارے ماں باپ کبھی بھی تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیں گے، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں دنیا سے بغاوت کروں یا تمہیں یہاں سے لے کر کہیں چلا جاؤں، کیونکہ میرا بوڑھا باپ ہے، میری جوان بہنیں ہیں۔ اگر میں تمہارے ساتھ بھاگ کے شادی کر لیتا ہوں تو تمہارے گھر والے پھر میرے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ بس یہی سوچ کر میں تم سے اپنی محبت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ کتنی آسانی سے اس نے یہ سب کہہ دیا تھا۔ میں گھر آئی تو میں بہت رو رہی تھی۔ میں روزانہ اس کے گھر جاتی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی، میری محبت سے انکار مت کرو، میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ اس کی بہنیں بھی جانتی تھی کہ میں اس کے لیے کتنا تڑپتی ہوں، اس کا باپ بھی جانتا تھا۔ ایک دن انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارا باپ یہاں پہ آیا تھا، وہ ہمیں دھمکیاں دے کے گیا ہے کہ اگر میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ میری جوان بیٹیوں کو اٹھوا لے گا۔ بیٹی، آج کے بعد اس گھر میں مت آنا، میرے بوڑھے ہاتھوں کی طرف دیکھ لو، وہ لوگ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیں گے، میری بیٹیوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہم غریبوں کے پاس عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہیں بہت اچھا انسان مل سکتا ہے۔ پھر اس دن کے بعد میں اس کے گھر نہیں گئی، مگر پھر بھی میں اسے کبھی بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں سکی، نہ اپنے دل سے۔ میں اس سے نہیں ملتی تھی، نہ اسے دیکھتی تھی، مگر پھر بھی مجھے ہر جگہ وہی نظر آتا تھا۔ ڈیڈ نے میری شادی کر دی، اپنے ہی جیسے ایک بزنس مین کے ساتھ، جو اکلوتا تھا اور ساری جائیداد کا مالک تھا، مگر مجھے اس میں کبھی بھی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو سکی۔ اس کی قربت مجھے تکلیف دیتی تھی۔ جب تک وہ میرے ساتھ رہا، میں خود پہ جبر کر کے اس کی قربت میں کسی اور کے تصور میں کھوئی رہی۔ پھر جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس پہ رونے کے بجائے میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ مجھے جتنی تکلیف اس کی قربت دیتی تھی، اس کی موت نے ان ساری تکلیفوں کو بھلا دیا تھا۔ اب میرے وجود پر تسلط جمانے والا کوئی بھی نہیں رہا تھا، جو میری روح میں سمایا تھا۔ جب میں اکیلی ہوتی تھی تو وہ میرے سامنے آ جاتا تھا، میں اس کے تصور سے باتیں کرتی رہتی، اور پھر کتنے ہی سال گزر گئے۔ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، اب میں اس کی شادی کرنے والی ہوں، کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ مجھے برین ٹیومر ہے۔ میرے پاس بس چند ہی مہینے بچے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی زندگی میں اس کی پسند کی لڑکی کو بیوی بنا کے لے آؤں، کیونکہ جو سرور اور سکون انسان کو اپنی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے سے مل سکتا ہے، وہ کسی انجان لڑکی سے یا کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں مل سکتا جو اس کا ناپسندیدہ ہو۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنی زندگی میں ہی اس کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، تاکہ جب اس کی زندگی میں کوئی محبت کرنے والی آ جائے تو اسے میری کمی محسوس نہ ہو۔ یہ سب پڑھ کے میں روئے جا رہا تھا۔ بیچ میں پھر کچھ صفحے خالی تھے، پھر آگے لکھا تھا، آج میں نے اسے دیکھا، کتنے سالوں کے بعد۔ وہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا میری اس سے آخری ملاقات ہوئی تھی، تب میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا کہ اتنے سالوں سے اس کے تصور کو اپنے سامنے مجسم دیکھ رہی تھی، مگر پھر جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو مجھے کچھ کھٹکا لگا۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ تب میں اس کے گھر گئی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس کا بیٹا بالکل اس کے جیسا تھا، وہی شکل و صورت، وہی آواز، وہی انداز۔ تب میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے پاس زندگی کے صرف 6 مہینے بچے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ 6 مہینے میں بھرپور طریقے سے گزاروں۔ میں نے ساری زندگی محبت کے بغیر گزاری ہے۔
مگر اب میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ وقت میں اپنی محبت کے ساتھ گزاروں۔ وہ لڑکا جو میرے بیٹے کی عمر کا تھا وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی آپ کی کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے ساری بات اسے بتائی کہ میں اس کے باپ سے کتنی محبت کرتی تھی اور اب اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ بالکل اپنے باپ جیسا ہے۔ اگر وہ یہ 6 مہینے میری جھولی میں خیرات کے طور پہ ڈال دے تو ایک مرتے ہوئے انسان کو سکون مل سکے گا۔ میری کہانی سن کے اس کو مجھ پہ ترس آ گیا۔ وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا، مگر جب وہ میرے ساتھ نکاح کر کے گھر آیا تو اسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا اسی کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ تب وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ارسلان تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا، مگر ارسلان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا بہت مشکل کام ہے۔ میں دنیا میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنے بیٹے کی آنکھوں میں نفرت دیکھنا یہ آسان نہیں ہے۔ میں روز مرتی ہوں، روز جیتی ہوں، مگر خوش ہوں کہ میں نے اس انسان کے ساتھ آخری پل بتائے جس کے تصور سے بھی مجھے بے پناہ محبت تھی۔ میں جانتی ہوں یہ وہ نہیں ہے جسے میں نے چاہا تھا، مگر یہ ہو بہو ویسا ہی ہے، اور جب بھی میں اس سے بات کرتی ہوں تو مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ میرا محبوب میرے سامنے آ گیا ہے۔ یہ بات میرا بیٹا کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ محبت کا قرب انسان کو کیسا سکون بخشتا ہے۔ اس کے بعد کے سارے صفحات خالی تھے اور اب ان صفوں پہ میرے آنسو نشان چھوڑ رہے تھے۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو وکی میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے گلے لگ گیا۔ میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ماں کے دل میں کتنا بڑا بوجھ تھا۔ اگر وہ اپنی زندگی میں مجھے یہ سب بتا دیتی تو میں ان کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہ کرتا۔ وکی کہنے لگا کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی قدر وقت گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اب تم سب سمجھ گئے ہو تو تم مجھے غلط سمجھنے سے باز آ جاؤ گے، کیونکہ میں نے کچھ بھی بری نیت سے نہیں کیا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، میرا کام ختم۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا نہیں، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا گھر میں نہ صحیح مگر تم آفس آ سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں تم آج کل جاب ڈھونڈ رہے ہو اور تم میرے پاس ایز اے مینیجر کام کرو، ہم دونوں مل کے کام کریں گے۔ کچھ دیر وہ میری آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب وہ میرا مینیجر تھا۔ ہم دونوں نے ہی ماضی میں جو رشتہ رہ چکا تھا اسے بھلا دیا تھا۔ اب ہم دونوں ہی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے۔ میں نے بھی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی جو ایک سیدھی سادی گھریلو لڑکی تھی اور ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس لڑکی کی عادتیں بالکل میری ماں جیسی تھی۔ اس کی حرکتیں، اس کی باتیں، سب کچھ زندگی میں اب میرے پاس موجود ہے۔ محبت، دولت، پیار کرنے والی بیوی، 2 پیارے پیارے بچے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں ایک کسک سی جاگ جاتی ہے، ایک بے نام سی کسک جو مجھے بے چین رکھتی ہے۔ اور تب میں اپنی ماں کی قبر پہ آتا ہوں، وہاں پہ فاتحہ خوانی کرتا ہوں، تب میرے دل کو جیسے سکون مل جاتا ہے۔